والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ما صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل اس کے کہ میں اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سے ملتمس ہوں جن مؤمنین و مؤمنات نے اس صف اعضاء کے بچھانے میں تعاون کیا ہے، ان کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، بالخصوص سید نذر حسین شاہ مرحوم، سید مشتاق حسین شاہ مرحوم اور سید مظفر حسین شاہ مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، طابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. علیم. دعا گو ہوں خلاق عالم سے سیدہ طاہرہ مطہرہ راضیہ مرضیہ البتول العذراء بی بی کے صدقہ میں آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بار الہ ہم نے کوشش کی ان 5 ایام کے اندر کہ ہم سیدہ کا پرسہ امام زمانہ کو دیں، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہم معاف فرما. بار الہ ہمارے پرسوں کو قبول و منظور فرما، ہمیں توفیق دے کہ آئندہ سال ہم اس سے بھی اچھی صف اعضاء بچھا سکیں. جن مؤمنین مؤمنات نے بار الہ اس صف اعضاء کے بچھانے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت بیان کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کے جتنی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما. بار الہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. مؤمنین مؤمنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص بہت سارے مؤمنین نے مجھے آج بھی کچھ مؤمنین نے فون کیا ہے، پاکستان میں کچھ مریض ہیں، کچھ یہاں پہ مریض ہیں، بچہ ایک مریض ہے. تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص ایک نوجوان مریض کے لیے میرے ذمہ دعا لگائی گئی ہے. بار الہ تو جو واسطہ حضرت زہرا کے حق کا اس نوجوان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ دیگر مؤمنین مؤمنات جو بھی صاحبان حاجت ہیں، حضرت زہرا سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہمارے پاس. بار الہ حضرت زہرا کے صدقہ میں تمام مؤمنین و مؤمنات کو ان کی حاجات عطا فرما. ہمیں معرفت سیدہ نصیب فرما، سیرت سیدہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مؤمنین مؤمنات جہاں کہیں بھی ہیں بار الہ مظلوم ہیں جو جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی تو حفاظت فرما. بالخصوص مؤمنین حجاز، بحرین، شام، یمن، عراق، پاکستان، ایران، کشمیر، فلسطین، جہاں کہیں مؤمنین بار الہ ان کی عزت جان مال میں تو ان کی عزت و جان و مال کی تو خود حفاظت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے گا. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. انتہائی مختصر سے وقت کے لیے آپ کو زحمت دینی ہے، اور میں اپنے حصے کی مجلس تو پڑھ چکا ہوں، لیکن بعض دوستوں نے اصرار کیا
کہ آپ تھوڑا بہت پڑھیں، اور میں نے بھی چاہا کہ چلو مولانا صاحب سے ممبر دینے سے پہلے یہ کہ بہت سارے لوگ کچھ اور بھی آ جائیں گے جو ان سے مستفید ہو جائیں گے، مجلس مولانا صاحب ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم مستفید ہوں گے ان سے۔ جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ کی ذات اقدس جو ہے وہ مرکز اہل بیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو میں نے پہلی مجلس میں جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جب انسان کسی مرکز اور محور تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے ارد گرد جو احاطہ کی ہوئی چیزیں ہیں وہاں تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ راز ہے، اگر آپ کو قربت سیدہ نصیب ہو گئی ہے، محبت سیدہ آپ کے دل میں ہے، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک عطا پروردگار ہے۔ ہر کسی کے قلب میں محبت سیدہ نہیں آ سکتی۔ ہم نے کوشش کی ان 5 ایام میں کہ ہم پرسہ دیں امام زمانہ کو، اس لیے کہ جب سیدہ کا ذکر ہوگا تو فقط امام زمانہ خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ مرکز ہیں، محور ہیں اہل بیت کا، تو اہل بیت کو گویا آپ نے خوش کر لیا ہے۔ یعنی یہ میں راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے ذکر سے رسول بھی خوش ہو جائیں، علی بھی خوش ہو جائیں، حسنین بھی خوش ہو جائیں، زہرا کے 11 بیٹے خوش ہو جائیں، تو پھر حضرت زہرا کا تذکرہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور علماء کا یہ نسخہ ہے، یاد رکھیے، جس گھر میں برکت نہ ہو رہی ہو، جس گھر میں گھر والوں کو شک ہو رہا ہو کہ نحوست ہے، کسی چیز کا اثر ہو سکتا ہے، تو وہاں ذکر زہرا سلام اللہ علیہا کیجیے۔ اس ذکر کے برکت سے اس گھر میں خدا اپنی برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب زہرا کا تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ کنہ تعارف، حقیقت معرفت سیدہ وہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نام سیدہ ہے اس کے نام کی تشریح میں کہہ دیا کہ لوگ حقیقت سیدہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ فتموا عن معرفتها، کہ کنہ معرفت نہیں حاصل کی جا سکتی مگر اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اور وہ بھی مدد لیں گے حدیث سے اور قرآن سے کہ جناب زہرا کی شخصیت کا تعارف کرایا جائے، کچھ اندازہ ہو جائے۔ معرفت سیدہ معصومین کے اقوال کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے میں عرض کر چکا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نبی جب کسی کی تعریف کریں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ رشتہ داری کی وجہ سے تعریف کر رہے ہیں، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا۔ وہ اور ہیں جو نبی کی زندگی کو تقسیم کر دیتے ہیں، ایک گھریلو زندگی ہے، ایک نجی اس کی لائف ہے، اور ایک افیشل جو اس کی پوسٹ ہے، ایک اس کی لائف ہے۔ نہیں، نبی نبی ہے، چاہے گھر میں ہے، چاہے مسجد میں ہے، چاہے ممبر پہ ہے۔ نبوت جدا نہیں ہے نبی سے، عصمت جدا نہیں ہے نبی سے۔ تو یہ جو تعریف کی ہے جناب سیدہ کی یا عملاً احترام کیا ہے، یہ مقام سیدہ کی وجہ سے ہے، فضیلت سیدہ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بخاری نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے باقاعدہ مناقب حضرت فاطمہ کا، اس کے اندر یہ آپ کو حدیث ملے گی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور واقعاً یہ فضیلت کی انتہا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ نہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر کا لفظ بھی نہیں یہاں استعمال ہوا، اور اگر جگر کا ٹکڑا کہا جائے تو معنی محدود ہو جاتا ہے۔ ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ جگر کو عربی میں کبد کہتے ہیں، نبی کہہ سکتے تھے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہا نہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے۔ اور یہ کمال فضیلت سیدہ ہے کہ نبی یہاں اگر کبد کہا جائے تو جسم کا حصہ مراد ہے، روح کا حصہ پھر مراد نہیں ہوگا، محدود ہو جائے گی وہ تعریف۔ کہا کہ میرا حصہ ہے، میرے جسمانی کمالات کا حصہ بھی ہے، میرے روحانی کمالات کا حصہ بھی فاطمہ ہے۔
اور علماء نے اس پہ بڑی تفسیر اور شرح بیان کی اس حدیث کی. یہ فضیلت سیدہ ہے کہ جو جو نبی کے کمالات ہیں اس کا جز ہے فاطمہ. اور اسی طرح ہمارے ہاں جو حدیث نقل ہوئی، فاطمہ تو بضعۃ منی و نور عینی و ثمرۃ فؤادی، میرے آنکھوں کا نور فاطمہ ہے، میرے دل کی ٹھنڈک فاطمہ ہے. بہت ساری احادیث پیغمبر اکرم سے اس ذات مقدس کے لیے ہیں جو اس کی ذاتی فضیلت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے. سیدۃ النساء العالمین فاطمہ، فاطمہ عالمین کی خواتین کی سردار ہیں. خیر النساء کہا گیا، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے. یہاں علماء نے کہا کہ یہ جو اعزاز دے رہے ہیں نبی، کیا نعوذ باللہ من ذالک جنت یہ بنی ہاشم کی کوئی ذاتی جاگیر ہے کہ کوئی باپ بیٹی کو دے رہا ہے؟ نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق نبی ہے، گویا اللہ کے حکم سے یہ بات کہہ رہا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا، جس نے اس کو غضبناک کیا، اس نے گویا مجھے غضبناک کیا ہے. اور جس نے نبی کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا ہے. اور یہ میں پوائنٹ عرض کر چکا ہوں کہ گویا بندگی کی اس منزل پہ فاطمہ ہے کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا بن رہی ہے اور فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب بن رہا ہے. آئیے معصومین امیر المومنین نے تعریف کی ہو جس کی، فرمایا انا زوج البتول. ایک، اور جب معاویہ کو خط لکھا ہے جہاں فرمایا کہ نبی ہم میں سے ہے، حمزہ ہم میں سے ہیں، وہاں بتایا کہ سیدۃ النساء العالمین منا، کہ جوان خواتین عالم کی جو سردار ہیں وہ ہم میں سے ہیں. اور پھر ہر معصوم امام نے فخر محسوس کیا ہے کہ میں فرزند زہرا ہوں. اس لقب کو اختیار کیا ہے، فرزند زہرا. آج بھی بعض مراجع بعض علماء جب سادات کا استقبال کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یبن الزہرا، اے فرزند زہرا. اور وہ جو پردہ غیبت میں ہے وہ بھی فرزند زہرا ہے. 11 معصوم اماموں کی ماں ہے فاطمہ. امام صادق نے، امام باقر نے، بہت سارے ائمہ سے روایت ہے فضیلتوں کی، مگر امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد اللہ محمد، کہ ہم اللہ کی حجت ہیں آپ سب پہ، ہم حجت ہیں آپ پہ، اور ہماری جدہ ہماری دادی ہم پر بھی حجت ہے. اللہ اکبر، یہ کیا مقام ہے کہ معصوم امام حجج اللہ کہیں کہ فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے. 2 واقعہ عرض کر کے، مصائب کے 2 جملے عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں جس سے فضیلت حضرت زہرا کا معصومین کے نزدیک اظہار ہو رہا ہے. واقعہ مشہور ہے، ہماری تقریباً ساری کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے. امام صادق ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے گئے اور راوی کہتا ہے میں امام کو ملنے گیا، میں نے دیکھا کہ امام تازہ کھجوریں ہیں جو کھا رہے ہیں، خوش ہیں. میں گیا تو امام نے کہا کہ کھجوریں کھائیں، پیش کی. مگر میں ایک واقعہ دیکھ کے آ رہا تھا، میں بڑا غمگین تھا. امام نے میرے چہرے کے آثار دیکھے، کہا خیر ہے، اتنا پریشان اور غمگین کیوں لگ رہا ہے؟ کہا مولا میں کوفے کے بازار سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت کو حاکم وقت کے گورنر کے سپاہی بڑی سختی کے ساتھ قیدی کر کے اس کو دربار میں لے جا رہے ہیں. کس جرم میں؟ کہا کہ اس سے جرم یہ ہوا ہے کہ اس نے آپ کی جدہ کے قاتلوں اور دشمنوں پہ لعنت بھیجی ہے بازار کے اندر، اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بس یہ سننا تھا. مقام سیدہ اماموں کے نزدیک یہ ذہن میں رہے. امام نے کھجوریں وہیں پہ رکھی،
راوی کہتا کہ رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ ریش مبارک تر ہو گئی. کہا کہ اٹھ، اپنے اس صحابی کو کہا چلیں. کہا مولا کہاں چلیں؟ مسجد سہلہ جاتے ہیں. مسجد سہلہ جا کے امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سر سجدے میں رکھ کے دعا کر رہے ہیں اس مومنہ کے لیے کہ اے اللہ اس کو رہائی عطا کر دے. ہمارے جدہ کے حق میں ان کے قاتلین پہ لعنت بھیجی ہے، اور اس کو بھیجا کہ جا دربار میں جا اس کی خبر لے کے آ، اور جب تک کوئی خبر نہ آئے واپس نہیں آنا. بس وہ دربار سے پہنچا ہی ہوگا تو امام نے فرمایا اپنے صحابیوں کو کہ اللہ سے اسے رہائی عطا کر دی ہے. اللہ. تو اب ذرا دیکھیے آپ نے جو مجالس برپا کی ہیں، ائمہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے آپ کے اس فعل سے. آپ نے بھی نصرت کی ہے حضرت زہرا کی، ان کے دشمنوں کے بارے میں آپ نے سنا، ان کی معرفت حاصل کی ان مجالس کے ذریعے سے. دوسری روایت بھی امام صادق سے، ایک بندہ آ کے کہتا ہے امام صادق کو کہ میں عمرے پہ جایا کرتا ہوں تو کیا کام کروں جس سے ثواب ملے؟ کہا کہ کیا میں معصومین یا آپ کے لیے طواف کروں رسول خدا کے لیے ثواب ملے گا؟ کہا کہ بڑا ثواب ہے. طواف کیے اس نے، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، کہا میں نے رسول خدا سے لے کے مولا علی سے لے کے آپ تک جو ان کے زمانے کا ہے میں سب کے لیے طواف کیے. امام نے فرمایا اللہ تو جزائے خیر عطا کرے. پھر خود اس کے ذہن میں بات پیدا ہوگی، کہا کیا میں آپ کی جدہ کے لیے بھی طواف کرتا تو اتنا ہی ثواب ملتا جتنے آپ کے لیے اور آپ کے جد کے لیے رسول خدا کے لیے طواف کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں کہ جتنے ثواب تجھے ان سب کے طواف کا ملا ہے، اللہ اتنا طواف اور اس سے بہتر ثواب عطا کرے گا کرتا اگر تو ہماری جدہ کے لیے طواف کرتا. اللہ اکبر. اور بعد میں امام فرماتے ہیں کہ مجھ امام مہدی کے لیے اپنی دادی کی سیرت نمونہ عمل ہے. ابنت رسول اللہ میں کے لیے صبر کے مقام میں جب بات ہو رہی تھی تو امام نے یہی جواب دیا کہ زہرا میرے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر. اور کیا خوب کسی ایک عالم نے بہترین انداز میں بیان کیا کہ اگر کوئی زہرا کے در پہ آ جائے اسے سب کچھ مل جائے گا. اگر نبی تک پہنچنا ہے تو زہرا کے در پہ آ جاؤ، علی تک جانا ہے تو زہرا کے در پہ آ جاؤ، حسنین تک جانا چاہتے ہو تو زہرا کے در پہ آ جاؤ، عباس تک جانا چاہتے ہو تو زہرا کے در تک آ جاؤ، مہدی تک جانا چاہتے ہو تو زہرا کے در پہ آ جاؤ. قرآن ملے گا تو اس کے گھر سے ملے گا، احکام ملیں گے تو اس کے گھر سے ملیں گے. اور قبلہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ حلقہ وصل بین الرسالتی والامامہ. اللہ اکبر. کہا کہ ایسی کڑی جو رسالت کو امامت سے ملا رہی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اس لیے رسول نہیں فاطمہ، امام نہیں ہے فاطمہ، مگر ضرورت نبی و ضرورت امامت کا نام ہے فاطمہ. ایک ہے نبی ہونا، ایک ہے رسول ہونا، ایک ہے امام ہونا. ان تینوں کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے. عصمت کے بغیر عصمت نہ رہ جائے، عصمت نہ ہو تو نبی اور رسول اور امام نہیں ہو سکتا. سیدہ نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ امام ہے، مگر عصمت عطا کی اللہ نے. اور سیدہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، عمومی طور پہ ہر انسان کے لیے نمونہ عمل ہے سیدہ. ولایت کا کیسا تحفظ کیا ہے سیدہ نے، نصرت امام کی ہے سیدہ نے. ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور بالخصوص خواتین کے لیے. بیٹی کے لیے ایک بیٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میں نے بارہا یہ بات عرض کی، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کو جاننا فقط کافی نہیں ہے، اہل بیت کو ماننا فقط کافی نہیں ہے، اہل بیت کے کردار کو اپنانا ہے، اپنے کریکٹرز کے اندر، کردار کے اندر ان کی زندگی کے نمونوں کو لے کے آنا. یہ مقصد ہے مجلس سیدہ کا. اگر کوئی
اچھی بیٹی بننا چاہتی ہے اسے سیرت سیدہ پڑھنی چاہیے. 5 سال کی اس سن مبارکہ میں مکہ میں کیسے دفاع رسالت کر رہی ہے فاطمہ. اور پھر زوجہ کا کردار اس کے لیے بھی نمونہ عمل ہے جناب سیدہ. نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار پایا ہے میں نے زہرا کو اللہ کی اطاعت میں. تو اچھی زوجہ وہ ہے جو شوہر کی مدد کرے بندگی خدا میں، نہ کہ اس کو گناہ کی طرف لے جائے بلکہ بندگی میں اس کی مدد کرے، وہ ہے اچھی زوجہ. یہاں پہ بہت سارے چیپٹر جو کھولے جا سکتے ہیں. خود عقد کے وقت دیکھیے ہمارے ہاں مذہبی گھرانوں میں، متدین گھرانوں کے اندر، میں دوسرے گھرانوں کی بات نہیں کر رہا، شادی کے وقت کتنے گناہ کیے جاتے ہیں آپ غور و فکر کیجیے. یعنی گویا اس شادی کے وقت نعوذ باللہ اب نہ وہ سید رہ گیا ہے، نہ وہ مومن رہ گیا ہے، سب کچھ بھول گیا کچھ دنوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، برادری خوش ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں. نہیں، تم کنیز زہرا ہو، غلام علی ہو. تمہارے لیے سیرت حضرت زہرا اور حضرت علی تمہارے سامنے ہونی چاہیے. کائنات کا امام ہے جناب زہرا کے اختیارات کی بات میں نہیں کر رہا، کیا کیا نہیں ہے جو اللہ نے نہیں عطا کیا ان کو، مگر کس سادگی کے ساتھ نبیوں کے نبی کی بیٹی کی شادی جا کے تاریخ میں پڑھیے. اور خود امیر المؤمنین نے جو حق کے مہر دیا ہے اس سے جہیز خریدا جا رہا ہے، ایک سمپل اور سادی. یعنی اصول لینے ہم نے زندگی سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی اسی طرح شادی کریں جو اس زمانے میں، اس زمانے کے اپنے تقاضے تھے، اس زمانے میں جو انصار اور مہاجرین کی ایک لائف سٹائل تھا اس کے اندر رہ کے. یعنی جو اصول ہے وہ ہے سادگی. ہم نے ان کی زندگیوں سے سادگی لینی ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے. ہماری وہاں پہ بھی نکاح مسجد میں ہو رہا ہے اور کتنی اچھی بات ہے. بعض ہمارے گجراتی برادران جو یہ مسجد کے اندر امام بارگاہ کے اندر نکاح کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے بہت، کیونکہ مسجد کے اندر جب ہوگا تو بہت سارے گناہ خود بخود نہیں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے اس میں. اور کتنا ہے کہ بابرکت پہلا دن شروع ہو رہا ہے اس خاتون کے لیے، اس مرد کے لیے جن کی نکاح جو ہے وہ کسی ولادت پہ ہو رہا ہے اور امام بارگاہ کے اندر ہو رہا ہے. اس محفل کے اندر معصومین آتے ہیں جہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ کریں گے جہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، مکس گیدرنگ ہوگی، اور مکس گیدرنگ فی ذات ہی آرام نہیں ہے، لیکن اگر میک اپ کیا ہوا ہے یا اگر اور ایسے چیزیں ہیں تو وہاں پہ حرام ہے نامحرم کا اس طرح مکس ہونا. اسراف کتنا ہوتا ہے کبھی ہم نے غور و فکر کیا آپ شادیوں کے اندر. لیکن اگر ہم سیرت سیدہ پہ عمل کریں تو دنیا میں بھی آسانی ہے، آخرت میں بھی آسانی ہے. ایک اچھی وائف کا جو صحیح نمونہ عمل ہے وہ جناب زہرا کی ذات ہے کہ اپنی اس 9 سالہ ازدواجی زندگی جناب زہرا کی دیکھیے، پڑھیے. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے عرض کروں. کبھی ایک شکوہ، کبھی ایک شکایت، کبھی ایک مطالبہ، کبھی ایک ڈیمانڈ نظر نہیں آتی. یہاں پہ یہ میں عرض کر دوں کیونکہ ایک جب کہیں مجلس پڑھی تو کسی کا فون آیا کہ مولانا آپ نے ہمارے لیے سب کچھ بتایا ہے، شوہروں کے لیے کچھ نہیں بتایا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ شوہروں کو بھی امیر المؤمنین کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. ایک شوہر کا کیا کردار ہے، امیر المؤمنین کی سیرت ان کے سامنے ہے. اور بیوی کے لیے بہترین سیرت سیدہ کی سیرت ہے. ماں کا کردار، ماں مدرسہ ہے اپنے اولاد کے لیے. ماں کے نقش و نقوش ہوتے ہیں اولاد کے اوپر. اور بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر والدین کا مذہب میں انٹرسٹ نہیں ہے، بھول جائیں آپ کے بچے مذہبی بنیں گے، یہ آپ کی خواہش اور تمنا رہ جائے گی. خواہش اور تمنا سب کی ہے کہ والدین بچے ان کے نیک بنیں. اگر آپ خود نیک نہیں ہیں تو بچے نیک کیسے بنیں گے؟ خواہش ہے کہ بیٹا نمازی بنے، بیٹی حجاب پہنے. اگر خود آپ گھر میں حجاب نہیں پہنتی، اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتی، اولاد کیسے نماز پڑھے گی آپ کی؟ معذرت کے ساتھ
پہلا اسٹیپ ہی یہی ہے کہ آپ خود دین کو سمجھیں، اور یہ مراکز جہاں سے آپ کو دین ملے گا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ کو دین ملے گا۔ اسکولوں میں دین ملے گا آپ کو، کالجوں میں ملے گا، دفتروں میں آپ کو دین ملے گا، نہیں ملے گا آپ کو۔ اور ان مراکز کو آباد کرنا سب کچھ اہم ہے آپ سب کے نزدیک، مگر مراکز کے پروگرام سب سے غیر اہم ترین ہوتے ہیں۔ جاب جس کی ہے وہ 8 بجے اگر اس کو جاب شروع کرنی ہے، 7:45 وہ وہاں پہ پہنچا ہوگا۔ اسکول میں بچے آن ٹائم جائیں گے، مجلس اگر 7 بجے ٹائم دیا جائے تو وہ 8 بجے شروع ہو، اس لیے کہ اہمیت نہیں ہے نا مجلس کی، باقی سب چیزیں اہم ہیں ہمارے نزدیک۔ اسی طرح ویکلی پروگرام جو ہوتے ہیں، اگر آپ روز مغربین کی نماز میں نہیں آ سکتے تو کم از کم دعائے کمیل شب جمعہ ہے، ایک رات ہفتے میں، رات بھی نہیں کہہ رہا، 1 گھنٹہ تو خدا کے لیے اپنے نکال لے۔ شہید دستغیب گناہان کبیرہ جن کی کتاب ہے، اس مصنف کے بارے میں، وہ حج پہ جایا کرتے تھے، انقلاب ایران سے پہلے وہ حج پہ قافلے لے جایا کرتے تھے، اور ایک عالم نے واقعہ نقل کیا، ان کے پاس ایک ملینئر آدمی اصفہان کا، شیراز کا، ان کے پاس گیا، وہ شیراز کے تھے، آیت العبد الحسین دستغیب شیرازی۔ میں وقت زیادہ لے گیا، بس اسی واقعے پہ ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آیت اللہ مطاف کے اندر جہاں طواف ہو رہا ہے سامنے بیٹھے ہیں، تو کہا کہ چلو نصیحت لے لیتے ہیں۔ آیت اللہ سے جا کے، اچھا یہ بھی عجیب ہے، بہترین گر کی بات ہے، باتوں سے بات نکلتی ہے، ہم علماء سے استخارہ لے رہے ہیں یا تعویذ لے رہے ہیں؟ علماء سے ہدایت لینی چاہیے، جب زیارات پہ جائیں، کہیں جائیں، کہیں آئے کہ مجھے ایک نصیحت کر دیجیے، ہو سکتا ہے کہ ایک چنگاری لگ جائے آپ کے اندر اور وہ شعلہ بن جائے۔ یہ انسان عجیب مخلوق خدا ہے، بعض دفعہ ایک جملے سے اس کی کایا پلٹ سکتی ہے انسان کی۔ کہا کہ آیت اللہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور مجھے نصیحت کیجیے، اور آج کی اس پوری مجلس کا یہ جملہ لے جائیے گا، باقی بے شک سب اگر بھول بھی گئے اس کو جا کے سوچیے گا۔ ایک جملے میں نصیحت کی، اور جب وہ پلٹ کے گیا اپنے شہر میں 14 مؤسسے، اسکولز، کالج، ہاسپٹلز، مدرسے اس بندے نے بنوائے ایک جملے کے ذریعے سے۔ کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، آیت اللہ قرآن پڑھ رہے تھے، دیکھا، کہا کہ بس نصیحت یہ ہے کہ اس پہ غور کیا کر، تو نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، بس ایک ہی جملہ۔ بس میں بھی یہی ایک ہی جملہ بارہا عرض کرنا چاہتا کہ ذہنوں میں بیٹھ جائیں، رات سوتے وقت فقط ایک جملہ غور کیا کریں، آج سارا دن گزر گیا، آج کے دن میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ سال گزرے پھر غور کریں، اس سال کے اندر میں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک میں نے کام کیا ہے، میں نے پیسہ کمایا ہے، جسے دنیا میں کام آ رہا ہے، بل دے دیے، یہ کہ تو دنیا ہے، میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ 70 برس کا، کوئی 60 برس کا، 40 کا، 50 کا ہو گیا ہے، فقط غور کرے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، میں کیا لے کے جا رہا ہوں آخرت کے لیے۔ آج اگر میری سانس بند ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، تو میرے پاس ہے کیا، سرمایہ کیا ہے۔ دنیا کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں نا کہ میں، اور جب بندہ مرتا ہے تو 2 باتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ کچھ بندے یہاں کے دنیا کے کہتے ہیں کیا چھوڑ کے مرا ہے، جنازے پہ آئیں گے، بیٹھیں گے، وہ کیا چھوڑ کے مرا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کیا لے کے آیا ہے۔ 2 ڈیفرنٹ ہے، لوگ یہ کہیں گے کیا چھوڑ کے مرا ہے، اور فرشتے کہیں گے یہ کیا لے کے آیا ہے۔ اور ملے گا آپ کو اہل بیت کے در سے، یاد رکھیے گا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو کچھ مل سکتا ہے۔ اسلام نام ہے قرآن کا اور اہل بیت کے فرامین کا، یہ 2 چشمے ہیں جہاں سے آپ کو ملے گا، اور یہ دونوں چشمے آپ کو اس مرکز سے ملیں گے، یاد رکھیے گا۔ ان بچوں کو لے آئیے، سب سے بڑی بات ان میں انٹرسٹ پیدا کیجئے دین کا، فہم پیدا کیجئے دین کی۔ ابھی سنڈے میں، اور یقین جو افسوس ہوتا ہے، میں اپنے دل کا یہ دکھ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دعائے کمیل کے پروگرام میں ایرانی برادران یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، دعائے ندبہ کے پروگرام میں صرف ایرانی برادر آئے ہوتے ہیں، مگر ایک آدھ آپ میں سے کوئی آ جائے تو آ جائے، یعنی ہم بخشے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کس چیز کی۔
فکر کیجئے اپنی آخرت کی، اولاد کی فکر کیجئے. اگر ایک دو نہیں جمعرات مس ہوگی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم مہینے میں ایک جمعرات تو آ جائیے یہاں پہ دعائے کمیل کے اندر. دعائے توسل کا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں بچوں کو لے آئیے. بعد میں کہتے ہیں مولانا بچہ بگڑ گیا. بچہ نہیں بگڑے گا تو کیا ہوگا جب آپ اس کو مسجد میں لے نہیں آئے، جب مسجد کی ایج تھی اس کی، آپ خود بھی نہیں اس کو لے کے آئے. قرآن مجید سے ہمارا کیا تعلق ہے ذرا غور کیجئے. جس کی مجلس میں آئے ہیں شہزادی کی، اس کی کنیز قرآن میں بات کرتی تھی، یاد رکھیے. بعض نے 25 سال، بعض نے 30 سال لکھا ہے کہ وہ قرآن میں جواب دیا کرتی تھی. اور ہمارے ہاں قرآن پہلی منزل ہے پڑھنا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہوں گے؟ علماء نے یہ 1% نکالی. ریسنٹ ایک علماء کی محفل میں کہا کہ شاید 1% لوگ بھی قرآن نہیں پڑھتے. اگر مسجد میں 100 آدمی بیٹھا ہے تو شاید 1 یا 2 بندے قرآن پڑھتے ہوں گے. ریگولر قرآن پڑھنا. میں ماہ رمضان کی بات نہیں کر رہا. ماہ رمضان میں بہار قرآن ہے، لوگ اٹھا لیتے ہیں قرآن. آپ خود سوچئے کہ قرآن مجید عمل میں دور کی بات ہے. پہلی منزل پڑھنا، دوسری منزل سمجھنا، تیسری منزل عمل کرنا. اب پہلی منزل پہ 1% لوگ ہو، تیسری منزل پہ کتنے لوگ پہنچیں گے؟ یہ قرآن آپ کے لیے نہ کہ غیر کے لیے. کیوں ہم غفلتوں میں ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں جو بھی 10 آیتیں قرآن مجید کی روز پڑھ لیتا ہے لم یکتب من الغافلین، وہ غافلین میں شمار ہی نہیں ہوتا. یعنی گمراہ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں اس بندے کے لیے جو 10 آیتیں صرف قرآن مجید کی پڑھ لے. ڈرامہ، ٹی وی، فلم، فٹ بال، سب کچھ اجتماعی گھر میں ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنا ٹائم ہے جو ہم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کاش کہ ہم 10 منٹ 15 منٹ ہی قرآن کے لیے نکال لیں. بچوں کی تربیت آج کل صرف موبائل فون اور اس چیز کے ذریعے سے ہو رہی ہے. بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، لہذا ان کو موبائل پکڑا دیا جائے. پھر تربیت بھی وہی ایپس کریں گے ان کی. آپ کا کام ہے بچوں کو تربیت کرنا. نہیں تو پوچھا جائے گا آپ کی عمر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بہت سارے سوالات ہیں جن کے بارے میں آپ کے بارے میں مسئول ہیں، پوچھا جائے گا. اور بہترین حال یہ ان مجالس میں توفیق مانگیے سیدہ سے، نبی کی بیٹی سے. اے بار الہ اس مجلس میں آئے ہم، اس سیدہ کے صدقے میں ہمیں توفیق دے، ہم دیندار بن جائیں، ہماری نسلوں میں اس دین کو قائم رکھ. ہے بار الہ شیطان کے ہیلوں سے، چالوں سے ہمیں محفوظ رکھ. ایسے بار الہ اس سیدہ کے واسطے سے دعائیں بھی، ہمیں تو دعا مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا. ہم دعا بھی وہ مانگ رہے ہیں جو بالکل لمیٹڈ سی ہوتی ہے، دنیا کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اصل دعا ہے خاتمہ بالخیر ہو، حشر و نشر کی دعا مانگیں. دعا اس انداز میں بھی مانگے معصومین سے، بار الہ میں اس دنیا میں مجھے نیک بنا دے، مجھے اپنا نوکر اور غلام بنا دے، ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے، ایسا عبد بنا دے. نہیں ہم دولت، بیماری، صحت، اولاد بس ات تک محدود ہے نا. اور واقعاً یہ ایام بابرکت ایام ہے سیدہ کے. خدا نے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں پہ آئے ہیں، اس سیدہ سے لے کے جائیں، ہم کچھ خالی نہ جائیں. اس لیے کہ یاد رکھو کسی نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوا جیسے پیغمبر کی اولاد. ایک ہی بیٹی تھی، جیسی مصیبتیں اس زہرا نے دیکھی ہیں کسی نے نہیں دیکھی. اللہ اکبر. امام رضا کے دربار میں دیبل خزائی نے جو مرثیہ پڑھا تھا نا، اس میں یہی تو کہا تھا، اے فاطمہ تیرے باغ کے پھول کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں. فاطمہ بقی میں روئے تو فاطمہ، کربلا میں روئے تو فاطمہ، سامرہ میں روئے تو فاطمہ، کاظمین میں روئے تو فاطمہ، کربلا سے ہر منزل پہ روئی ہے فاطمہ. اور یہاں پہ علماء کی ایک بات آ گئی، ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے کاش اہل بیت سے. کہا کہ اگر جلدی منوانا چاہتے ہیں نا، معصوم کی روزے پہ گئے ہوئے ہیں، انہیں کی جدہ کا واسطہ دے. بس امام رضا کے روزے پہ کھڑے ہیں نا، کہ اے امام رضا میں خالی نہیں جانا چاہتا، آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ، اس شکستہ پہلو کا واسطہ، خدا سے میری سفارش کیجئے میرے اس کام کے لیے. کہ جب امام کو ان کی دادی کا واسطہ دیں گے نا
پھر وہ دعا رد ہی نہیں ہو سکتی. کسی نبی کی ذریت اور اولاد سے ظلم نہیں کیا اس امت نے، یاد رکھیے گا. اور اس نبی کی بیٹی کے ساتھ 3 دن نہیں ہوئے تھے ابھی نبی کی وفات کو، حق غصب کر لیا، دربار میں جانا پڑا شہزادی کو. یہاں بہت بڑے علامہ تھے پاکستان میں، وہ پڑھا کرتے تھے قبلہ سید حسنین، حافظ حسنین صاحب مجلس میں، کہ اگر یوسف کے بھائیوں نے 18 یا 20 کھوٹے سکوں میں بھائی کو بیچ دیا، قدر نہیں جانتے تھے نا یوسف کی، کاش بیچنے والا یعقوب ہوتا، خریدنے والی زلیخا ہوتی، پھر قیمت لگتی یوسف کی. کہا کہ ان مدینے والوں کو کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ کون دربار میں آئی ہے، زہرا کون ہے. کاش ممبر پہ رسول بیٹھا ہوتا، مانگنے والی زہرا ہوتی، کل کائنات مانگتی، نبی عطا کر دیتے. دکھ یہی تھا زہرا کے دل میں کہ اے علی، مجھے جائیداد نہ ملنے کا دکھ نہیں ہے، فدق نہ ملنے کا دکھ اتنا نہیں ہے، علی مجھے جھٹلایا گیا دربار کے اندر، مجھ سے گواہ مانگے گئے دربار کے اندر ہے علی. بس زہرا جب تک زندہ رہی ہے نا، پھر یہ رونا احتجاج زہرا تھا، یہ احتجاج تھا جناب زہرا کا. مدینے والوں نے آ کے کہا اے علی، زہرا کو کہو کہ ایک وقت مقرر کرے رونے کا، یا صبح روئے یا شام کو روئے. جب روتی ہے تو مدینہ بے چین ہو جاتا ہے. عجیب انداز میں گریہ و بین کیا کرتی تھی. یا ابتا اہکذا یفعل ما ابنتک، اے میرے بابا دیکھ تیری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے امت نے. جناب زہرا، راوی کہتا ہے کبھی احد میں چلی جاتی، جناب حمزہ کی قبر پہ حسنین کی انگلی پکڑ کے ایک صاحبان لگایا گیا، پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بیان کیا کرتی، وہ درخت بھی کاٹ دیا. مصائب پڑھنے والی زہرا ہوتی تھی، سننے والے حسنین ہوتے تھے. اللہ اکبر. ایک گھر بنایا بیت الحزن اس بی بی کے لیے، سیدہ کے لیے. اور ایک مرتبہ کہا یا علی، میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، غربت اور تنہائی کی ساتھی ہے علی کی. علی نے یہی تو مرثیہ پڑھا تھا، اے زہرا تیرے جانے کے بعد علی اپنے غم اور دکھ کس کو بیان کرے گا. ایک عالم نے جملہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم علی کا صبر 30 سال تک زہرا کے بعد علی کیسے زندہ رہا. اللہ اکبر. بس آخری روایت میں نے ایک عالم ایرانی سے سنی اور واقعاً دردناک روایت ہے، علی کا صبر ہے کہ جب غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ علی کی چیخ نکلی ہے. 2 منظر ہیں، کون علی؟ صابروں کا صابر علی، فاتح خیبر علی. جب خبر وفات سیدہ ملی ہے گرے ہیں، غش آ گیا ہے علی کو، امامہ اتار دیا ہے علی نے، کہا کہ انتہائی مصیبت ہے علی پہ. عرب جب کوئی امامہ اتار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا کوئی چارہ نہیں رہ گیا. اور دوسرا غسل دیتے ہوئے علی کی چیخ. اب یہاں پہ وہ عالم ایرانی پڑھتے ہیں کہ جب سیدہ، بس آخری جملہ اور میں نے ختم کر دی مجلس، بس اسی پہ غور کیجئے گا. علی کی مصیبت عرض کر رہا ہوں، علی کی مظلومیت. جب زہرا کا انتقال ہو گیا، کہا اے بچوں، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ اونچی آواز میں رونا نہیں، اگر اونچی آواز میں گریہ کیا تو شاید مدینے والوں کو خبر ہو جائے. کہا اچھا بابا، حسنین رو رہے ہیں مگر اونچی آواز میں نہیں. لیکن جب غسل مل رہا تھا، غسل دے رہے تھے، تو اب علی کی ایک اونچی آواز میں چیخ نکلی ہے علی کی. بس یہ سننا تھا کہ حسنین بھی رو رہے ہیں، زینب ام کلثوم بھی رو رہے ہیں بابا کو روتے دیکھ کے، جناب اسما بھی رو رہی ہیں، جناب فضہ بھی رو رہی ہیں. یہاں سے پوچھنے والے نے پوچھا یا علی، آپ تو بچوں کو کہہ رہے تھے کہ آہستہ روئیے، آپ اونچی آواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ بس یہی کہا، زہرا کی مظلومیت پہ رو رہا
رہا ہوں، زہرا کا شکستہ پہلو، میری ان زخموں پہ نگاہ پڑی جو زہرا نے مجھے نہ بتائے۔ اجرکم علی اللہ۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مومنین مومنات جنہوں نے بھی اس صف ازا کے بچھانے میں تعاون کیا ہے، بار الہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہم سب کو سیرت حضرت سیدہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پر محمد